پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل۔ ناظرین، آج تحریک انصاف کی فتح کے بعد ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے مذہبی رہنما جناب مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اس بارے میں کہ تحریک انصاف نے فتح حاصل کی، واضح فتح حاصل کی، اس میں کیا کیا روحانیت کا عمل بھی ہے، اور ملتان سے ان کا تعلق ہے، ملتان میں انہوں نے الیکشن کی کیا صورتحال دیکھی، اور الیکشن میں جو دھاندلی ہے، یہ سارے موضوع جو ہیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت کرم۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ ملتان میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، جبکہ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں میں کافی اختلافات، ٹکٹوں کی تقسیم میں کافی اختلافات بھی پائے گئے تھے، پھر بھی الیکشن میں انہوں نے واضح کلین سویپ وہاں پہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ہم جب اللہ کے نظام تکوین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بحیثیت مسلمان کے ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی جانب سے آنے والی نصرت، فتح مبین۔ میں نے جس دن ہمارے ہاں انتخاب تھے پاکستان میں، ملک بھر میں، اس سے ایک دن پہلے ہمارے حضرت کا ایک روحانی اجتماع تھا، تو جنوبی پنجاب سے بالخصوص ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ نوافل تہجد باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے روحانی طور پر یہ اللہ رب العالمین کی نصرت کے حصول کے لیے یہ کیا کہ ان میں سے ہم نے خواتین و حضرات میں سے 300 ایسے 13 لوگوں کا انتخاب کیا جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ ان کی تہجد کی نوافل کبھی قضا نہیں ہوا۔ میں نے ان کو کہا کہ 25 کو صبح بابرکت لمحات جو تہجد کے لمحات ہیں اس کے اندر سورۃ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محترم، آپ یقین کریں گے کہ حالانکہ میرا علاقہ جو ہے جنوبی پنجاب، اس میں 2 بڑی شخصیات ہماری پی ٹی آئی کی، اخبارات میں آتا تھا کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے، حقیقت بھی ہے، سب کے سامنے بھی ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ملتان کی 6 کی 6 سیٹیں اللہ نے ہمیں فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور اللہ کی شان نصرت اور شان قدرت کو ذہن میں بٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جہاں ہمارے ان 313 لوگوں نے تہجد کے نوافل کے وقت سورۃ فتح پڑھی، وہ سیٹ اللہ نے اپنی نصرت کی برکت سے ہمیں ایسی آسانی کے ساتھ دی۔ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم پاکستان ملتان سے انتخاب لڑ رہے ہیں، ان کے بیٹے وہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں ملتان کے حوالے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کی برکت سے، اس آیت مقدسہ کے ورد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملتان کی 6 کی 6 سیٹیں، یہی کیفیت جھنگ میں رہی، بڑی بڑی شخصیات وہاں سے۔ ملتان کے علاوہ بھی کافی جگہ پہ کئی علاقوں میں انہوں نے کلین سویپ کیا ہے، وہاں پہ بھی سارا آپ نے یہی عمل بتایا تھا؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جس علاقے کی شخصیت 2-3 افراد کو یہ کہا کہ یہ وظیفہ پڑھے، وہاں کی ہم نے ایم پی اے کی سیٹ بھی جیتی اور وہاں سے ہم نے ایم این اے کی سیٹ بھی جیتی۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ سارا روحانیت کا عمل ہوا ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور کی سیرت کے تناظر میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ فتح مبین عطا فرما رہے ہیں۔ بدر کے اندر کیسی تاریخی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان خود جیت جائیں، ان کے بھائی شکست کھا جائیں، ان کا بیٹا شکست کھا جائے پچھلے انتخاب میں تو کوئی دھاندلی نہیں، اس دفعہ ان کا بیٹا جیت جائے اور وہ 2 سیٹوں سے شکست کھا جائے، وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے۔ میں ان کو بڑے پیار اور محبت سے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ بڑے محترم ہیں ہمارے ہاں، ہم فتح مکہ کی تاریخ کو دہراتے ہیں، ہم آپ کے لیے وہی کردار لاتے ہیں جو حضور نے ابو سفیان کے لیے لے آئے تھے۔ آپ کے ہمارے اختلافات تھے، لیکن خدا را اب اس وقت ہم کھلے دل و دماغ کے ساتھ آپ کے لیے دست اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ آئیں اس ملک میں۔ الحمدللہ ہم نے اس ملک میں عمر لا کو لانا ہے، ہم نے اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے، ہم نے یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم کی خلافت اور شہادت کی برکت سے پورے ملک میں ہم نے چھٹی کرنی ہے، ہم نے اس ملک کو فلاحی اور رفاہی بنانا ہے۔ مولانا آپ تشریف لائیں، آپ کا بیٹا اس وقت ہمارے ساتھ اسمبلی میں موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم پاکستان کو صحیح معنی میں مدینے کی ریاست بنا سکیں۔ دھاندلی کی بات کرنا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جہاں ہم نے شکست کہی ہے، اب دیکھیں جی آپ کا یہ جو اپر پنجاب ہے،
اس کے اندر جناب واضح طور کے اوپر مسلم لیگ نون کو سیٹیں ملی. آپ کے لاہور میں بیٹھا ہوں 10 سیٹیں جناب ان لوگوں نے دی. لیکن جس علاقے سے میرا تعلق ہے، ساتھ فتح مبین کی آیات کا ورد ہو، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو کیا وجہ ہے کہ جناب ہماری جہاں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی اور کامرانی کیوں حاصل نہ ہو؟ الحمدللہ ہم نے بغیر دھاندلی کے اللہ کی نصرت سے فتح و کامرانی عطا کی ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک سوال بتائیے گا، جو آپ اس کا سوال کا جواب دیا. ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کامیابی میں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے کوئی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو کہوں گا کیونکہ میں تو خود روحانی آدمی ہوں. بہرحال محترم عمران خان صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی روحانیت کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، کہ انشاءاللہ محترمہ کے جو روحانی معاملات ہوں گے اور میرا جو ان کے ساتھ دینی ایک تعلق ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز پاکستان جو ہے مدینہ کی ریاست بننے جا رہی ہے. اس میں یقیناً روحانیت بھی کار فرما ہوگی، اس میں ہماری دینی مشاورت بھی شامل ہوگی، اللہ کی طرف سے نصرت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے فتح مبین بھی ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دن آپ دیکھیں گے، پہلے نمبر پہ دیکھیں کہ جناب ابھی تک صرف خان صاحب کو اللہ نے کامیابی عطا کی. آپ عالمی سطح کے اوپر دیکھیں کہ کیسے اچھے نتائج مرتب ہو رہے ہیں. خان صاحب کی آپ تقریر سنیں. مجھے ان کے بدترین مخالفین نے کہا کہ خان صاحب کی جو تقریر ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی روحانی شخصیت نے یا دینی شخصیت نے ان کو مشاورت کی ہے ان سے، اور انہوں نے یہ تقریر کی ہے. اس کے اچھے سے اثرات مرتب ہوئے. ڈالر کی طرف دیکھ لیں، ملک کے اندر امن و سکون کے حوالے سے دیکھ لیں. انشاءاللہ العزیز روحانیت بھی ہمارے ساتھ، دینی مشاورت بھی ہمارے ساتھ، اللہ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ، اور آنے والا دن ہمارے لیے پہلے سے اب بہتر ثابت ہوگا، پاکستان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے لیے بھی، اور ہم سب اہل اسلام اور اہل یعنی پاکستان کے لیے بھی. اچھا آخر میں مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، مخالفین جو ہیں، جو فتح کے بعد مخالفین جو ہے وہ آپ لوگوں کا پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کے بارے میں ان کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل میں ان کو میسیج دوں گا کہ ہم فتح مکہ کی سیرت حضور کے سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے لیے، جس طرح ہم سب کے نبی رحمت نے حضرت عباس کی مشاورت سے جناب ابو سفیان اور اہل مکہ جو بڑے معزز و محترم لوگ تھے انہیں ایک مقام دیا، ان کے لیے حضور کا شان رحمت ایسا کہ وہ لوگ پھر خود اسلام کی طرف آئے. ہم اسفندیار ولی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، محمود اچکزئی صاحب کو، ضمن میں ایک بات بتا دوں، میں محمود اچکزئی کو اور بلور صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. میں مولانا کو بھی یہی بات عرض کروں گا کہ حقائق کو سامنے رکھیں، آپ دھاندلی کی بجائے حقائق کو مانیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں مولانا کو اپنے سے بہتر عالم دین سمجھتا ہوں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا ہماری رہنمائی کریں، اور رہنمائی کرنے کے بعد ہم اکٹھے مل کر اس ملک کو مدینہ جیسی ریاست بنائیں. نہیں جی، مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی کلین سویپ اور جیت میں فتح میں روحانیت کا عمل بھی شامل ہے. جس کو انہوں نے جو ورد بتایا، اس نے جو ورد کیا تہجد کے بعد اس نے فتح حاصل کی. ان کا یہ ارادہ ہے پاکستان کو، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فتح مکہ کی ریاست بنانے کا ان کی نیت ہے. اللہ پاک ان کو اس نیت میں کامیاب کرے. جماعت کوئی بھی آئے، تحریک انصاف آئے، پاکستان مسلم لیگ نون آئے، پاکستان مسلم کاف آئے، پیپلز پارٹی، جو بھی ہے، فتح اور جیت اور اچھا پاکستان کا ہونا چاہیے. آخر میں ہم پاکستان کا نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد. اپنے میزبان کاشف شکیل اور مفتی عبدالقوی صاحب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.